ویلکم بیک ATV مارننگ ود فرا میں خوش آمدید. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ پروگرام میں ہم نے جاری کیا ہوا ہے, اور آج اس سلسلے میں ہم بات کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مدنی دور, جس میں سیٹلمنٹ ہو چکی ہے, آپ تشریف لا چکے ہیں مدینہ میں, اور اس کے بعد کے جو چیلنجز ہیں اور جو حالات ہیں اور جو دشواریاں ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جیسے وہاں پر گزری ہے. ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب میرے ساتھ ہیں. سو ڈاکٹر صاحب, ہم نے کل بات کی کہ ایک بزنس سیٹ اپ جو ہے اس کا بنیاد رکھ دی گئی, مواخات ہو گئی, پیس پیکٹ ہو گیا, میثاق مدینہ ہو گیا, ایک فیڈریشن کی جو ایک بنیاد ہم دیکھتے ہیں وہ پہلی دفعہ جو ہے ڈاکیومنٹ کی گئی کہ اس کے کیا اصول قواعد ضوابط ہوں گے, سب کے ساتھ ایک جو ہے ایکوالٹی کی بنیاد کے اوپر ایک معاہدہ جو ہے وہ ثبت ہو گیا, اور مسجد نبوی کی تعمیر جو ہے وہ شروع ہو گئی. اور اس میں اب مسجد نبوی کی تعمیر کا تھوڑا سا بتائیے, اور اس کے ساتھ ساتھ حجرہ مبارک جو ہیں ان کی تعمیر ہو رہی ہے, اور ایک اور مسجد بنائی جا رہی ہے جو کہ منافقین کی طرف سے بنائی جا رہی ہے, جس کے بارے میں جس کو کہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے آپ جا کے اسے گراتے ہیں. تو یہ کیا چل رہا ہے کہ منافقین بھی وہاں پر ہیں, اور وہ منافقین کون ہیں اور کیا سازشیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدنی زندگی ہے, اس مدنی زندگی کی پھر جو مدنی صورتیں ہیں, ان سب میں اب ایک معاشرتی احکام آ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت کے اندر, قیادت کے اندر مسلمانوں کو ایک نئے دور میں داخل فرمایا جس میں وہ اب حکمران ہیں, اور اس مسلمانوں کے اس دور میں پھر کس قسم کے چیلنجز ہیں اس پر ہم بات کر رہے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے یعنی وہ ایک مسجد کی بنیاد رکھ رہے ہیں جیسے ہم آج بھی مسجد نبوی کے نام سے یاد رکھتے ہیں. اور اللہ کے گھر کے بعد جس جگہ نماز پڑھنے کی فضیلت ہے اور اس کی وجہ بھی کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف مسجد نہیں, آپ وہیں پر آرام فرما بھی وہیں پر ہیں, ظاہری طور پر جو آپ کا پردہ ہے اس کے بعد آپ کا روضہ مبارک بھی وہیں پر ہے. یہاں چند باتیں بہت اہم ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں ہمارے لیے رہنمائی ہے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسجد کی کا ارادہ فرمایا, جگہ پسند فرمائی, اب وہ دو یتیم بھائیوں کی تھی جگہ, بچوں کی, اور جب انہیں پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنانا چاہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ بنائیے اس میں مسجد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قیمت میں ادا کروں گا, اس کی قیمت تم لوگے تب مسجد بنے گی. یہ بہت اہم نقطہ ہے آج کے معاملے میں کہ اللہ کا گھر بھی کسی ایسی جگہ پر نہیں بن سکتا کہ جو نامناسب جگہ ہو. مثال کے طور پر جو قبضہ کر لیں, یہ تو ناجائز طریقے سے قبضہ کی ہوئی جگہ پر مسجد بنانا, یا پھر ایسی جگہ کہ جو طاہر نہ ہو. مثال کے طور پر آج ہمارے ہاں یہ تو بہت شوق ہے اور اچھی بات بھی ہے کہ مساجد اتنی کثرت سے ہوں, لیکن کسی نالے کے قریب یا کسی نالے کے اندر, یعنی میں نے بہت ساری ایسی جگہیں دیکھی کہ جن پہ جو آبی گزرگاہیں, اور آبی گزرگاہیں ظاہر کہ زیادہ تر آج کل ڈرینیج کے طور پر اس کے اندر مسجد کا بنا, یہ مسجد کے لیے جگہ, کیونکہ وہ ایکسٹرا لینڈ ہے وہاں پہ جو ہے اس کے اوپر ایک غلط طریقے سے قابض ہو کر کے بغیر لینڈ پیپرز یا اونرشپ کے, اور کہ کیا کہ اللہ کی زمین ہے تو اللہ کی زمین پہ اللہ کا گھر تو بن سکتا. اگر یہ فارمولا ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بہتر کون تھا کہ نبی آخر موجود ہیں کہ وہ اس جگہ کو کہتے ہیں اللہ کی زمین ہے, اور اللہ کے نام پر ہم اس جگہ پر اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں. تو آپ نے ہر چیز کا اصول اور ضابطہ ہمیں بیان فرمایا, اور پھر وہ دیکھیں کہ مسجد نبوی کس طرح بن رہی ہے. یعنی وہ بھی تو اس کو گارے سے اور کھجور کے پتوں سے, اور آپ اندازہ کیجئے کہ جیسے یہ بارش ہو جایا کرتی تھی جب, تو اس کی چھتیں ٹپک رہی ہوتی تھیں, اور پھر اس زمین پر اس قدر گارا جمع ہو جاتا تھا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جیسے یہ ثابت ہے کہ اگر جوتے صاف ہوں تو اس کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے,
وہ اسی وجہ سے تھا نا کہ وہ مسجد کی کیفیت کیا ہوتی تھی، لیکن اللہ نے اس کو کیا مقام عطا کیا اسی مسجد کو، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مسجد کو اپنا مرکز بنا کے رکھا، اسی مسجد سے آپ نے نظم مملکت بھی اور یعنی اس وقت کا ان کا فوجی ہیڈ کوارٹر بھی اور عدالت بھی اور سرکاری مہمان خانہ بھی اور جامعہ بھی، ہم گاہے گاہے ان چیزوں پر بات کر بھی چکے ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ کرتے وہ ہیں۔ مسجد کیا تھی جو تعمیر کی گئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گرایا کہ وہ مسجد جو ریشہ دوانیوں کے لیے اور سازشوں کے لیے، اور یہ جو ایک فتنے کا یہ عنصر جو مدینہ میں ہمیں زیادہ زوروں پہ نظر آتا ہے کہ منافقین ہیں جو صفوں میں موجود ہیں اور وہاں رہ کر وہ وار کر رہے ہیں اور سازشیں کر رہے ہیں۔ جی دیکھیے، یہ آپ نے بجا طور پر یہ کہا کہ قرآن کی پوری صورت ہے سورہ المنافقون، اور جو دین مبین کا ہے کہ جو کھلا دشمن ہے اس سے زیادہ خطرناک وہ ہے جو آستین کا سانپ ہوتا ہے، اور جو بظاہر کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، قرآن نے ان کی گفتگو تک کو بتا دیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب اپنی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو نہیں ہیں، اور پھر ایسے بہت سارے مواقع آئے جس پر وہ کھل کر سامنے بھی آ گئے اور کچھ اس میں سے ہڈن بھی رہے۔ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ یہ جو مسجد کی تعمیر پر ہم بات کریں، اسی سے وہ مسجد زرار جو ہے اس کا بھی جو ہے نا سمجھ میں آ جائے گا کہ کیوں اسے پھر ڈھانے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو مسجد تقوی کی بنیاد پر بنی ہے، آپ کا حق اسی پہ ہے کہ آپ اسی میں نماز ادا کریں۔ وہ ایکسکیوز تو بنتا ہے نا، کوئی غلط کام بھی کرنے جا رہا ہو وہ اس کا ایکسکیوز تو گھڑ لیتا ہے نا، کہا جی اب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی ہے اور مزید بھی مسجد بننی چاہیے، اور مسجد بنائی، اور مسجد بنا کے انہوں نے پھر اس کو یعنی آتھینٹیکیٹ کرنے کی کوشش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ تشریف لائیں، تو اللہ نے براہ راست حکم عطا فرمایا کہ یہ اصل میں اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے، اسلام کے اندر منافرت پیدا کرنے کے لیے، لہٰذا ایک تو یہ کہ آپ مسجد نبی میں ہی نماز پڑھیے، اور دوسرا آپ کے حکم پر پھر اس مسجد کو گرا دیا گیا ہے۔ تو اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ واقعہ ہے کہ ایک مسجد جو کہ کسی بھی وجہ سے لیکن اسے گرایا گیا، تو آج اگر ناجائز قبضے کر لیے جاتے ہیں، اسلام آباد کی قیمتی زمین ہے، گورنمنٹ کی زمین ہے، سرکاری اراضی ہے، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا جو قبضہ مافیا ہے وہ مسجد ہی بناتا ہے وہاں پہ، صرف اس لیے کہ اس جگہ کے اوپر تھوڑا آپ آکیوپائی کر لیں، اور پھر آپ اگر مسجد کو گرانے کی بات کریں تو وہ تو نعوذ باللہ بے حرمتی میں اور گستاخی میں اور بہت سارے کفر کے فتووں میں ڈھل جاتا ہے، اور جان تک کے لالے جو ہیں پڑ جاتے ہیں، تو ہر انسان جو ہے اس کے اوپر خاموشی اختیار کرتا ہے۔ یہ کہاں سے یہ ہمیں یہ پتہ چلی ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تو کچھ اور ہی ہمیں مثالیں جو ہیں وہ بتا رہی ہیں۔ دیکھیے قرآن کیوں کہتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام پورے پورے داخل ہو، لما تقولون ما لا تفعلون، قرآن کہہ رہے نا کہ تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے۔ تو یہ ساری باتیں کیا کہنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو ایز اے ہول ان ٹوٹو اس کو فالو کرنا چاہیے نا، اور اس میں تو ہر چیز کی موجود ہے۔ اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ تو ایک منظم جمہوریہ ہے نا، اور اس کا کیپٹل ہے، اس میں پھر رول ریگولیشن کو امپلیمنٹ کروانا چاہیے نا، اور یہ اس بات کی ایک تو یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ جو جس چیز کی ہم بات کریں سر، یہ ممبر و محراب اس کا پرچار نہیں کرتے، وہاں سے تو بے حرمتی اور ان نعرے بلند ہوتے ہیں۔ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں، دیکھیں ہر چیز کی بنیاد ہے نا، مسجد زرار تو بنیاد ڈالی گئی نا، تو بجائے اس کے کہ وہ ایک مسجد باقاعدہ ڈکلیئر ہو جاتی، اس میں بہت کچھ ہونا شروع ہو جاتا، پھر اس کی کیفیت بدل جاتی۔ یہی نقطہ تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو بائی لاز ہیں، جو اسلام آباد کا ترقیاتی ادارہ ہے جسے سی ڈی ایم کہتے ہیں، اس میں ہر سیکٹر کے اندر منی مارکیٹس موجود ہیں، اس کے اندر مختص جو ہے نا وہ جگہ موجود ہے مساجد کی، تو اس کو پھر سختی سے امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور مافیاز جیسے ہر شعبے کے اندر موجود ہیں، کون سا شعبہ ہے ایسا، کاروبار کا شعبہ دیکھ لیں، اور یہ جو لینڈ گریبر ہیں یہ تو آپ دیکھ لیں کہ جو بڑی بڑی ہمارے ہاں سوسائٹیز بنتی ہیں وہ کیا لوگوں کے خون بہانے کے بعد نہیں بنتی؟ یہ زیادہ بری بات ہے کہ مسجد کی جگہ ایسی لی جائے۔ ویسے تو اسلام کی تعلیمات کے مطابق کسی کی بالش زمین بھی
کوئی دوسرا ہتھیار لے گا تو وہ اپنی عاقبت کو برباد کر لے گا. توق بنا کر جی اگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کسی کی بالشت بھر زمین بھی قبضہ کر لی ناجائز تو اس کا توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا قیامت کے. تو آپ سوچیں کہ کتنا بڑی وعید ہے, پریڈکشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ہم ڈرتے نہیں ہیں. اور اہم بات جس کی طرف آپ نے ابھی توجہ دلائی کہ جو منبر و محراب ہے, یہاں سے تو اخوت کی, بھائی چارے کی, لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے قریب لانے کی بات ہونی چاہیے. اور یہاں میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو مساجد ہوتی ہیں تو اللہ کے گھر ہیں. نماز کو ادا کرنے کے لیے جو فرائض ہیں اس فرض میں ایک چیز ہے کہ جگہ جہاں نماز پڑھی جا رہی ہو وہ طیب ہو, صاف ہو اور پاک ہو. صاف پاک کیسے ہوگی؟ ظاہری طور پر بھی اور بنیاد کے اعتبار سے بھی. تو ان چیزوں کو بھی اس رمضان مبارک میں اور اس سیرت کے روشنی میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا, جب مسلمان وہاں تشریف لاتے ہیں سر تو وہاں پانی کی قلت ہے. ایک کنواں ہے جو کہ یہودیوں کے پاس ہے اور یہودی کے پاس ہے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اناؤنس کرتے ہیں کہ کون جو ہے وہ کرے گا, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں پہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کردار. آپ ایک دن یہودیوں کا اور ایک دن مسلمانوں کا باری لیتے ہیں, اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ مسلمانوں کا جو دن ہے اس دن سب لوگ مفت میں پانی بھر سکتے ہیں, یہودیوں کا جو دن ہے اس دن وہ پیسے لیتا ہے پانی کے. تو یہودی بھی مسلمانوں کے دن ہی جو ہیں وہ پانی لینا شروع کر دیتے ہیں اور اس کا کاروبار بیٹھ جاتا ہے, تو وہ پورے کا پورا کنواں جو ہے مسلمانوں کے سپرد کر دیتا ہے. اب یہ بھی دیکھیے نا کہ فیاضی اور سخاوت اور دوست اور دشمن کی تمیز کے بغیر فیاضی ہے کہ اگر کنواں ایک دن پانی مسلمانوں کا, تو وہ قید نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہی لیں گے, یہودی نہیں آ سکتے. وہ اوپن ہے وہ سخاوت, اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے مذہب کی, اور دشمن ہے حالانکہ. یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جو صدقہ جاریہ ہے اور جو بہت اہم صدقہ ہے, اس میں پانی کا صدقہ جو ہے نا یہ بہت اہم ہے اسلام کی تعلیمات کے اندر. یہ بات زمزم سے شروع ہوئی اور زمزم سے آ کے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا جو آپ نے ذکر کیا, اور جب جو رحمت تو بے پایاں ہوتی ہے نا وہ تو پھر سب پہ برستی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے ساتھی تیار کیے ان کے اندر بھی کتنا جود و سخا تھا, اور یہ اس کنویں کے نشان آج بھی موجود ہیں. اور آج بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے نا اس اپنی سخاوت پر, بلکہ ان کا باغ بھی آج بھی موجود ہے, اور اس باغ کی کھجوریں آج بھی لوگوں میں مفت تقسیم ہو رہی ہیں. دیکھیں کتنی صدیاں گزر گئیں. تو یہ باتیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ملنی چاہیے ہمیں, کہ پھر جب آپ اللہ کے راستے پر کوئی چیز دے دیتے ہو پھر اس پر تخصیص نہ کی جائے, بلکہ وہ عام ہو. اس کی جو استعمال ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے. ایک اور اہم بات جو اسی دور کے بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی حفاظت بھی فرمائی. اس کے لیے کبھی باہر نکل کر, کبھی حصار میں رہ کر, کبھی خندق کے اندر, کبھی احد کے پہاڑ پر جا کر, اور پھر یہاں ایک بات جو اسی مدنی زندگی کے اس دور میں جس میں ہمیں غزوات نظر آ رہے ہیں, سرایا نظر آ رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی نظر آ رہی ہے. یہاں ایک بات جو میں جنگ احد کے بارے میں پہلے ایک کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں سبق دیا ہے نا, اور اس کی مثالیں قرآن میں اس کا تذکرہ کر دیا کہ جب تکیہ اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے, جب بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے, چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جس نے اللہ پر توکل کیا تو اللہ اس کا نگہبان ہے, اس کا حسیب ہے. اور پھر بدر میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جب اللہ کے اس پر پوری طرح سے بھروسہ تھا تو اللہ نے فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ, کہ ایسا بہرحال ہوا ہے کہ کم لوگوں نے زیادہ لوگوں پر اللہ کی مدد سے جو ہے نا وہ فتح حاصل کی, اور فرشتوں کا احد کا موقع آیا تو ایک تو جو لوگ بدر میں شریک نہیں تھے اور بالخصوص نوجوانوں نے کہا جی یہ اب تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہے, لہٰذا ہم باہر جا کے اور کھلے میدان میں جا کے جنگ لڑیں گے. اور فیصلہ یہ کیا جانے لگا, اور پھر مسلمانوں کی تعداد چونکہ پہلے کی نسبت بڑھ گئی تھی تو مسلمانوں کے دل میں یہ خیال بھی پیدا ہوا کہ اب تو تھوڑے سے تھے, 313 تھے یا 314 تھے, تو ہم نے فتح حاصل کر لی, اب تو ہم بڑھ گئے ہیں. یہ جو نیت میں فرق, جو
اللہ پر توکل ہونے میں فرق ہوتا ہے تو پھر دیکھیں کہ احد میں کتنا مسلمانوں کا اور ڈس اوبیڈینس رسول پاک صلی اللہ جو علیہ حکم آپ نے دے وسلم دیا نے اس میں ایک ذمہ داری لگائی اور اس ذمہ داری میں جہاں پہ خلل. لیکن اس سے پہلے سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ایسے لوگ جو مختلف ٹریڈ روٹس پہ تھے اور وہ وہاں پر جاتے تھے اور ایک ٹریڈ روٹ جو ہے اس کے اوپر کوئی جھڑپ ہوئی اور اس کے نتیجے میں مکہ کے جو کچھ ایک شخص تھا وہ ہلاک ہو گیا اور اس کا اشتعال جو ہے وہ بھی پل رہا تھا مکہ والوں میں اور ادھر سے ان کا قافلہ بھی آ رہا تھا تو ان کو پتہ تھا کہ مسلمان مختلف ٹریڈ روٹس کے اوپر موجود ہیں. تو یہ جو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر دانش اور حکمت اور تدبر اور یہ ساری چیزیں جو ایک سپہ سالار کے طور پہ ہمیں دکھائی دیتی ہیں جس میں آپ نے احد کا بھی ذکر کیا کہ حکمت عملی مرتب کر رہے ہیں کہ یہ درہ جو ہے اس کو گارڈ کرنا ہے, اس کو نہیں چھوڑنا نو میٹر آپ کچھ بھی سچویشن ہو یہاں سے تاکہ پیچھے سے دشمن حملہ آور نہ ہو سکے. سو ایک جنگی جو تدبر اور ایک فہم و فراست ہے اس کا بھی ریفلیکشن ہمیں دکھائی دے رہا ہے. دیکھیے ایک تو قرآن کا حکم ہی آ گیا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. یہ ڈیٹرنس کی بات ہو رہی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سپہ سالاری ہے اور جو وار اسٹریٹجی ہے جو ڈیفنس پالیسی ہے اس میں ایک چیز کیا ہے کہ ڈیٹرنس پاس موجود ہونا چاہیے کہ اپنی گھوڑے اپنی تلواروں اور اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو. یہ کیا حکم ہے؟ اس زمانے کی جو وار اسٹریٹجی تھی اس میں کیا چیز ڈیٹرنٹ کیا تھا کہ وہ یہ تھا کہ آپ کے پاس تلواریں اور گھوڑے تیار موجود ہوں. جی تو جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کا استفادہ اور جیسے پاکستان اس وقت ایٹمی قوت ہے اور ایک ہمارے لیے بہت ڈیٹرنٹ ہے. یہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں جنگی ان کو فالو کرنے کے نتیجے میں. پھر ایک اہم بات جو آپ نے کہی کہ ویجیلنس, الرٹ رہنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں یہ بات ہمیں قرآن کے حکم سے بھی ملتی ہے اور احادیث میں بھی ملتی ہے کہ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا وہ اللہ کو کتنا محبوب ہے. جی پھر ویجیلنس کا یا جب خطرے کا وقت ہو تو اس میں کہ نماز فرض نماز بھی آدھے لوگ پہلے نماز ادا کریں آدھے لوگ بعد میں شریک ہو جائیں تاکہ ویجل. تو ایک مومن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ ویجیلنٹ ہوتا ہے. ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے وہ جو بھی ذمہ داری اس پر ہو پھر سپہ سالار کو کیسا ہونا چاہیے کہ اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت کے جو جیو اسٹریٹجک حالات ہیں وہ کیا ہیں اور ان حالات میں کیا طریقہ اختیار کیا جانا چاہیے. اور پھر یہ کہ اس کے اندر وہ ایثار بھی موجود ہونا چاہیے ایک دوسرے کے اندر. پھر اس کے اندر یہ کہ جو لیڈرشپ کے اندر جو شجاعت ہے جو بہادری ہے وہ یہ کہ ایک طرف بدر نظر آتا ہے دوسری طرف احد نظر آتی. اچھا اس سے پہلے بدر کی جو تیاری ہے جی آپ میں صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ جو کنٹریبیوٹ کرنا چاہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ سب کچھ لے آتے ہیں. تو پوچھا کہ یہ میں آپ کو عرض کروں کہ یہ غزوہ تبوک کا موقع ہے. غزوہ بدر کا نہیں. غزوہ بدر میں تو چونکہ وہیں پر موجود تھے اور جو چیزیں موجود تھیں وہ غزوہ تبوک ہے. تبوک اس کو جیش العسرہ بھی کہتے ہیں اور وہ ظاہر فتح مکہ کے بعد کی بات ہے. اور اس میں تبوک میں یہ تھا کہ اس موقع پر مشکل اور اس کا اجر بھی اس لیے زیادہ تھا. اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ ہمیں تبوک کی طرف جانا ہے اور اس کے لیے ہمیں مال کی ضرورت ہے جان کے ساتھ ساتھ مال کی. یہ وہ موقع ہے کہ جس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہ گھر کا سارا مال اٹھا کے لے آتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ان کے ساتھ ہوتا تھا کہ ہم ایک دوسرے پر سبقت لے جائیں تو وہ پہلے سے آ کے بیٹھے انتظار کر رہے سب کا کہ ابھی ابو بکر صدیق آتے ہیں. وہ اپنے گھر کا نصف سامان لے کر آئے تھے اور ان کا یہ خیال تھا کہ آج تو میں سبقت لے جاؤں گا لیکن دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق. تو یہ جو ایک کنٹریبیوشن کا جو ایک ایلیمنٹ ہے کہ آپ سب مل کے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ایک کاز کے لیے ایک مہم کے لیے ایک جو بھی آپ کا مشن ہے اس کے لیے, یہ جو ایک جماعت بندی ہے اس کا جو ہمیں کانسیپٹ نظر آتا ہے مدینہ میں خاص طور پہ آ کے جہاں انصار اور مہاجر کا مواخات بھی ہو رہا ہے, جہاں سے ایک جماعت کا کانسیپٹ جو ہے وہ زیادہ مستحکم اور مضبوط ہو رہا ہے. یہ کیوں ہم اس طرح سے نہیں فالو کر پاتے کہ جس کے پاس مال ہے وہ مال سے, جس کے پاس جان ہے وہ جان سے, جس کے پاس علم سکھا سکتا ہے یا سیکھ سکتا ہے وہ اس طرح سے کہ اپنی اپنی ایفرٹس اپنی اپنی سکلز پول ان کریں
اور ایک جماعت کے طور پر ہم جو ہے اس کو بینیفٹ اس سے اپنی سوسائٹی کو یا اپنے مشن اپنے کاز کو دیں. یہ جو ایک لیسن ہے اس سے کیوں ہم ذرا بھولتے ہیں؟ اصل میں ایک بات اہم ہے کہ جو اسلام ویسے ہی اجتماعیت کا درس دیتا ہے. آپ اسلام کے اندر دیکھ لیجئے کہ گویا 5 وقت کی نماز ہے وہ قریب کی مسجد میں ہے, وہ بھی ایک اجتماعیت. جی نماز تو خود بھی پڑھی جا سکتی تھی نا. جی پھر جمعہ ہے, پھر اسی طرح حج ہے, اور پھر عیدین ہے. تو اس میں کیا وہ اصل میں گروہ میں سے کیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ سے اپنے فالوورز کو, اپنے جو مومنین ہیں ان کو, کہ وہ اللہ کا حکم جب آ جاتا ہے اور اس کے رسول کا جب حکم آ جاتا ہے تو اس کو پر سر تسلیم خم کرتے ہیں. یہ پہلے اس کے لیے گروم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر جب یہ آ جاتا ہے کہ پھر جس وقت جو کال دی جائے کہ جی بیٹھ جاؤ, تو اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں گے. اگر کہا جائے کہ مال لاؤ تو مال لے آئیں گے. پھر کسی کی ضرورت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے بہت سارے ایسے مواقع ملتے ہیں کہ کوئی آیا اور اس نے کہا کہ جی مجھے جو ہے نا میں فقر کا شکار ہوں, میرے پاس مال نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا صدقہ کرو. اور 6 بارہ یہ بات کہی. تو کیا سبق آیا کہ یہ نہیں کہ کوئی چیز نہیں ہے تو اللہ کے راستے میں دی جا سکتی. اللہ کو یعنی اس کی جو مقدار ہے اس کی نسبت یہاں کا جو جذبہ ہے وہ زیادہ عزیز ہے. یہاں پہ مدینہ میں اگر ہم تھوڑا آگے چلیں مدنی زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے واقعات کو اب میں ذکر کروں گی. ایک تو غزوہ بدر ہوتا ہے, پھر یہ جیسے ہم نے غزوہ تبوک, یہ تمام غزوات جو ہیں ان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور پھر دوسرا جو یہودیوں کی سازشیں ہیں کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ بلا کر اور پتھر کے ذریعے گرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کی یا خدا نخواستہ شہید کر دینے تک کی سازش جو اللہ کے ذریعے بے نقاب ہوتی ہے. تو مسلسل جو اس طرح کے خطرات اور اس طرح کے حادثات ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھرے ہوئے ہیں دشمنوں کے اندر. سو یہ ہمیں اس سے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے؟ دیکھیے ایک تو بات یہ کہ ہم اگر دیکھیں کہ احد کے بعد پھر احزاب ہے, خندق ہے, اور اس میں اس کو احزاب کیوں کہا گیا ہے؟ قرآن کی ایک پوری سورہ احزاب ہے. یہود, مشرکین, یہ سب یکجا ہو گئے تھے مسلمانوں پر ہمراہ ہو کر. آج کے زمانے میں ہم کہیں ایلائیڈ فورسز, یعنی کسی ایک ملک کی فوج نہیں یا ایک علاقے کی فوج نہیں, سب لوگ اکٹھے ہو گئے تھے. اور وہ قبائل جو کہ سامنے نہیں آ رہے تھے انہوں نے بھی مال کے ذریعے سے ان کی پشت بنائی کی. جی تو یہ وہ اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی کہ سارے دشمن یکجا ہو کر مسلمانوں پر اور اسلام کی شمع کو گویا اپنے تئیں بجھا دینے کے لیے حملہ آور ہو رہے ہیں. تو اس موقع پر ایک اور بات جو ہمیں اس میں سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت فرمایا کرتے تھے. اور مشاورت کی جو خندق ہمیں حضرت سلیمان فارسی کی تجویز پر کہ ہمارے ہاں لوگ خندق کھودا کرتے تھے تو خندق کھودی. پھر اس کے اندر جو کولیکٹیو جو ہے نا پارٹیسپیشن کی آپ نے بات کی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس خندق کو کھودنے میں جو ہے نا اپنا حصہ ڈالا ہے. اور پھر ایک اہم بات یہ ہے کہ جو ایک گویا محاصرہ ہو گیا نا, آپ کو خندق سے ایک ڈیفنس لائن تو بن گئی, لیکن اس کے اندر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ جو غزوہ خندق جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے, قرآن کی سورہ احزاب اس کے اندر موجود ہے, مسلمانوں کی ایمان کا بھی اس میں تذکرہ موجود ہے. اس میں یہ اہم ہے کہ آپ ذرا خبر رکھیے دشمن کی صفوں کی, اور اس میں یہ جو انٹیلیجنس ایجنسی کا جیسا کردار ہوتا ہے اس کی بھی ہمیں جو روٹس ہیں یا اس کی جسٹیفیکیشن وہ ابھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی. ایک مسلمان ہو گئے صحابی اور وہ ابھی ان کا اسلام مخفی تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا, حضرت نعیم کا ذکر آتا ہے کہ آپ وہیں رہیے, یعنی دشمن کے خیموں میں ہی رہیے, اور پھر اس میں وہاں پر خدمت سر انجام دیجئے, اور ان میں وہ جو افتراق ہے اور ان کے آپس کے اختلاف جو ہے ان کو واضح کرنے کی بات ہے, یہ بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ملتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تھوڑا سا حالات بہتر ہونے کے ہیں تو آپ کی چاہت تو تھی نا حج کرنے کی, عمرہ کرنے کی, زیارت کرنے کی,
تو پھر آپ نے ایک خواب دیکھا ہے اور اس خواب میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہم اس سفر کی طرف ہم جو ہے اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں چلیں گے. ابھی ہمیں یہاں پہ رکنا ہے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ہم ایک بریک کے لیے رکیں گے اور بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی مہمانوں کے ساتھ. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.